روزہ کیوں فرض ہوا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے ہر قوم میں روزہ فرض کیا، مگر روزے کا طریقہ، روزے کے ایام، اوقات مختلف تھے۔ سب سے آسان روزہ ہمیں ملا ہے، 24 گھنٹے کا روزہ تھا، ہمیں ملا ہے اب 13 14 گھنٹے 15 گھنٹے۔ اللہ، تو اس کے مقاصد بہت ساری امتوں میں فرض کیا گیا۔ ایک یہ بھی ہے کہ بھوکے رہ کر بھوکے لوگوں کا احساس پیدا ہو کہ بھوک کیسی کٹتی ہے اور غربت میں پسے لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ روزے دار کو تو پھر یہ امید ہوتی ہے کہ 2 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد سو کے اٹھوں گا تو افطاری کا وقت قریب ہوگا، آج شربت پئیں گے، آج پکوڑے کھائیں گے، آج یہ کھائیں گے۔ اس کے خیال میں یہ چیزیں آتی ہیں، تھوڑا سا اس کو حوصلہ ہوتا ہے۔ لیکن غریب مسکین بھوکے لوگ جو دنیا میں پسماندہ ہیں، انہیں تو یہ آسرا بھی نہیں کہ انہیں کہاں سے کب کیسے ملے گا۔ یہ احساس پیدا کرنا ایک مقصد ہے روزے کا۔ ہم نے کیونکہ ایک رسم بنائی، روزہ رکھا، کھایا پیا، صبح بھی ڈٹ کے کھایا، شام، تو اس کے اندر غور بھی کریں کہ یہ کیفیت کیا سمجھاتی، اور یہ غربت و تکلیف کا وقت کبھی ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے آج کے اچھے دنوں میں بڑے اچھے طریقے سے ان پسماندہ اور غریب لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی بھوک مٹانے میں ہاتھ بٹا لیں، تو آپ پر کبھی بھوک و افلاس کا وقت نہیں آئے گا۔ دوسرا مقصد صبر۔ انسان سے صبر نکل جائے تو وہ ایک خطرناک جانور ہے۔ صبر یہ انسان کو انسان بناتا ہے، اور اخلاق، اچھا سلوک، اچھے تعلقات، یہ ساری چیزیں صبر پر منحصر ہیں۔ آج دیکھ لیں ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، ہزارہا اختلافات خاندانوں کے ہیں، تو اب بیس وجہ کیا ہے؟ برداشت نہیں۔ کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر فرد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نہیں یہ سن سکتا، بھائی میرے سے نہیں برداشت ہوتا۔ جب سارے ایسے ہو جائیں گے تو پھر اس گھر میں، اس خاندان میں کیا عالم ہوگا؟ اللہ نے انسان کو صبر بھی ایک زیور دیا ہے، اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس طاقت بھی پوری ہے، بدلہ لے سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو روکتا ہے اور درگزر کرتا ہے، تحمل اختیار کرتا ہے۔ صبر یہ ہے۔ قرآن پاک نے خود کہا صبر کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر یہ ہے کہ مصیبت آئے، مزاج کے خلاف چیز آئے، اور انسان اس کے بارے میں اور کچھ نہ کہے، صرف یہ کہے کہ اللہ جیسے راضی، اللہ کا جیسے حکم، اسی کے بندے ہیں، اسی کی طرف جانا ہے۔ صبر
بہت بڑا زیور ہے. عورت صبر کر لے، شوہر صبر کر لے، گھر کے افراد ایک دوسرے کی باتوں پر صبر کر لیں، درگزر کر لیں. ابھی تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ ملازم اپنے سیٹھ کی بات پہ صبر کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ وہ مجبور ہے، تنخواہ لیتا ہے، روزگار ہے اس کا، تو آدمی اس کے لیے کیا کچھ برداشت کرتا ہے. لیکن کتنے ملازم دیکھے جا رہے ہیں کہ مجھے سیٹھ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں لڑ پڑا، کام چھوڑ دیا، میرا دماغ بہت گرم ہے. تو آپ دیکھیں کہ بے صبری جو ہے وہ کہاں تک لے جاتی، ہر چیز سے محروم کر دے گی. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ ساری دنیا کے لوگ میرے مطابق چلیں، میں جیسا چاہتا ہوں، میرے مزاج کے مطابق ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. ایسا شخص تنہا ہوتا جائے گا، تنہا ہوتا جائے گا، بیزار ہو جائے گا اپنے آپ سے بھی. تو اپنے اندر صبر، انسان جب صبر اختیار کرتا ہے تو اس کی قوت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. حالات سے نبٹنا آتا ہے، اچھے حالات و ماحول بنانا آتا ہے. تو اللہ نے روزہ جو فرض کیا اس کا ایک مقصد انسان میں صبر کی قوت پیدا کرنا. آپ دیکھیں کتنا صبر کا مظاہرہ ہے. اگر صبر کی سب سے بڑی تصویر کوئی ہوتی تو وہ روزہ ہے. چائے پی رہے ہیں، روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آدھا کپ چائے رہ گئی ہے، کیا کریں گے؟ پی جائیں گے آنکھیں بند کر کے، کوئی نہیں ابھی اذان آ رہی ہے، دور سے آ رہی ہے. نہیں، وقت ختم ہو گیا، وہی سب چھوٹ گیا. سارا دن یہ بھوکا رہنے والا اس لیے بھوکا نہیں رہ رہا کہ اس کو کچھ مل نہیں رہا، سب کچھ میسر ہے، مگر اللہ کے حکم کی وجہ سے روکا ہوا ہے. صبر کر رہا ہے، دل بھی چاہ رہا ہے پانی پی لوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ کچھ کھا لوں، دل بھی چاہ رہا ہے. یہی تو بات ہے کہ دل کوئی بات چاہے اور بندہ نہ کرے، اسی کا نام ہے صبر. کیا دل بات چاہے اور انسان اس پر صبر کرے اور وہ جو بات چاہ رہا ہے وہ نہ کرے. جیسے روزے میں کھانے کو دل چاہ رہا ہے مگر انسان نہیں کر رہا، یہی صبر ہے. اسی کو اپنی پوری زندگی پر لائے، ہر دل و دماغ میں آنے والے خیال کو عمل کرنے میں نہ لے جائے. حتیٰ کہ عصر کے بعد مغرب کے قریب عورتیں خود پکا رہی ہیں، رکھ رہی ہیں پکوڑے، سموسے اور جو کچھ. بعض اوقات مرد بھی دسترخوان پہ ہوتے ہیں، لگا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، سامنے موجود ہے، دل بھی چاہ رہا ہے لیکن ہاتھ نہیں بڑھا رہا، دل چاہ رہا ہے مگر نہیں کر رہا. یہی صبر ہے. اور اس سے ایک بڑی مثال جو کائنات میں کسی قوم میں نہیں، اور وہ یہ کہ وضو کے لیے منہ میں پانی ڈالتا ہے. سبحان اللہ. پیاس بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی جانتا بھی نہیں کہ یہ اندر اندر کیا کر رہا ہے، مگر مسلمان کا صبر ہے کہ وہ منہ میں ڈالے ہوئے اس پانی کے قطرے قطرے کو باہر نکال دیتا. یہ صبر ہے، صبر کی مشق ہے. اے بندے اپنی زندگی کو صبر کے ساتھ گزار. بے صبری یہ تیرے اندر اتنا بڑا طوفان قائم کر دے گی کہ خون خوار جانور بن جائے گا. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لڑائی جھگڑوں میں، اختلافات میں،
معاملات میں دماغ میں بہت غصہ آ رہا ہے، دل بہت کچھ کرنے کو چاہ رہا ہے، لیکن انسان نے صبر کر لیا، تھوڑا خاموش ہو گیا، رک گیا، تو بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ میں نے صحیح کیا ہے۔ بلکہ بزرگوں نے کہا کہ انسان بے صبری کر کے تو کئی بار پچھتایا ہے، لیکن صبر کر کے آج تک کوئی نہیں پچھتایا۔ اور صبر کرنا یہ انسانی بشری تقاضے کے خلاف ہے۔ بشری تقاضا، دماغ، دل تو یہ کہتے ہیں کہ بس فوراً اینٹ کا جواب پتھر سے ہو، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے صبر کرتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کا حق ضائع ہونے نہیں دیتا ہے۔ کئی بار صبر کرنے کے بعد انسان کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے یار میں اس وقت خاموش ہو گیا، ورنہ کتنا کام خراب ہو جاتا۔ تو روزہ صبر کی ایک مشق ہے، روزے کا ایک مقصد صبر پیدا کرنا، ورنہ آپ خود سوچیں کہ صبر کرنے سے اللہ کا کیا فائدہ، اس کا کیا نقصان ہے؟ بے صبری سے بندے کا فائدہ نقصان ہے، بندے کے اندر خوبی پیدا کرنا مقصود ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بے صبرہ انسان انسانوں میں بھی بے صبری کرتا ہے اور اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ بے صبری میں وہ پھر اللہ سے بھی لڑنا شروع ہو جاتا ہے، انکار کر لیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں تمہیں کوئی گالی دے یا تم سے کوئی جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں روزے میں ہوں، میں اپنا روزہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی دیکھیے روزہ انسان کو تحمل سکھا رہا ہے، برداشت سکھا رہا ہے، صبر سکھا رہا ہے۔ اور تیسری چیز ہے روزے میں نفس کشی، یعنی نفس برائیاں اور برے چسکے خیالات ان کی خواہش کرتا ہے، اور زیادہ تر انسان برائیاں جو کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ زبان سے کرے گا، ہاتھ سے کرے گا، کوئی ناجائز مال لوٹ کر کھائے گا یا کوئی بدکاری کرے گا۔ اللہ نے سارے دروازے بند کر دیے روزے کے ذریعے۔ زبان پہ پابندی ہے، جواب نہیں دینا ہے، ہاتھ اور اعضاء کمزور کر دیے بھوک کی وجہ سے، اور حرام چیز اندر لے جانا یہ بھی ممکن نہیں رہا، بدکاری بھی ممکن نہیں رہی، اس لیے کہ روزے کی حالت میں تو اپنی بیوی سے حلال تعلقات بھی جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں، تو اور بدکاری، یعنی چاروں طرف سے جو نفس خواہشات پوری کرا سکتا ہے وہ سارے کے سارے ایک روزے سے بند ہو جاتے۔ اور چوتھا مقصد ہے روزے کا اللہ کے حکم کی اتباع انسان میں پیدا ہو جائے، بس اللہ کریم جب اجازت دے تو کر لے، منع کر دے تو رک جائے۔ اب اس روزے میں ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو نا یار، بھئی کھا بھی رہے اچھے بھلے، ٹائم ختم ہو گیا فوراً رک گئے، بھئی کیا ہوا؟ اللہ کا حکم ہے کہ اب نہیں کھانا ہے، حتیٰ کہ اٹھایا ہوا لقمہ چھوڑ دیں گے، فوراً کلی کریں گے۔ اللہ کے حکم کی اتباع، اور جب اللہ کا حکم ہوگا کہ اب کھولو تو اب دیر کرنا بھی منع ہے،
اب کھولنا ثواب. یہ دونوں عادتیں جو انسان میں پیدا کی گئیں روزے کی مشق میں، اصل مقصود اللہ کی اتباع ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے حکم سے جوڑ، جو وہ کہے وہ کر، جب کہے رک تو رک جا، جب کہے چل تو چل. یہ مقصد ہے روزے کا، معمولی بات نہیں ہے روزہ. ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے تو یہ چیزیں ہم میں آئیں گی. پانچواں مقصد روزے کا کیا ہے؟ پانچواں مقصد اللہ کی رضا. کیا ہے؟ اللہ کی رضا، جو سب سے بڑا مقصد ہے روزے کا، اللہ کی رضا. کیونکہ انسان کسی کو راضی کرنے کے لیے سارے پاپڑ بیلنے کے بعد آخری اس کا احتجاج بھوکا رہنا ہوتا ہے کہ میں کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک تو راضی ہو. یہ انتہا ہوتی ہے. اس پہ سب بڑے سخت دل لوگ بھی مان جاتے ہیں. تو روزہ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کا عمل ہے کہ میرے مالک معاف کرے تو کرے، ورنہ میں کھا بھی نہیں رہا ہوں. اور مالک نے کتنا بڑا اعلان کر دیا ہے، بندے اگر تو نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، بھوکا رہنے لگ گیا ہے میرے لیے، تو سن لے ہر عمل کی کوئی نہ کوئی جزا ہے، اور روزے کی جزا میں ہوں. جس نے روزہ رکھا اس نے مجھے پایا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.